السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ دور حاضر کے فتنے اور علماء مشرق کی ذمہ داریاں۔ محترم حاضرین، لفظ فتنہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے آزمائش، امتحان ایسی چیز جو حق کو باطل میں تمیز کو مشکل بنا دے یا انسان کو دین کی راہ سے ہٹا دے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اور اس فتنے سے بچوں سے صرف ظالموں کی حد تک معلوم نہیں ہوتا بلکہ سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا جب فتنہ ایک رات کے اندھیرے کی طرح چھا جائے گا، جب فتنہ رات کے اندھیرے کی طرح چھا جائے گا۔ صبح تک آدمی ایمان والا ہوگا اور شام تک ایمان سے محروم ہو سکتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فتنوں کا مقابلہ صرف علم، تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کی بنا سے ممکن ہے۔ لیکن صحابہ اور سامعین کرام، آج کا فتنہ صرف رواج کا نہیں بلکہ فکر کی ذات، میڈیا، زبان، سوشل میڈیا پہ حیائی، جھوٹ، افواہ، منشیات، سود اور دین عملی کا بھی ہے۔ آج شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے نئے راستے اختیار کر رہا ہے۔ آج شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے نئے راستے اختیار کر رہا ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا جب فتنہ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کا مہینے لگا دیتا تھا، مگر آج ایک موبائل فون کے ذریعے چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ ایسے نازک دور میں اگر فتنوں کا سب سے زیادہ ذمہ دار ہے تو علماء حق اور مشائخ نظام کا ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے بعد دین کی حفاظت اور رہنمائی کی ذمہ داری انہی کے کندھوں پر ہے۔ علماء کا مطلب صرف مسجدوں کے ممبروں تک محدود نہیں بلکہ پورے معاشرے کی اصلاح، نوجوانوں کی رہنمائی، امت کے اتحاد اور اخلاق کی تعمیر اور قرآن و سنت کی صحیح تعلیم کا تبلیغ کی ذمہ داری ہے۔ جناب مولانا حضرت امام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم لوگوں کے لیے روشنی ہے، جب علم اٹھ جائے گا تو فتنہ بڑھ جائے گا۔ لہٰذا آج امت کو ایسے علماء کی ضرورت ہے جن کلاس علم، حکمت اور بہترین کردار کے ذریعے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی دعوت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی دعوت دے۔ جب بھی دنیا میں فتنہ نظر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام اور ان کے وارثین یعنی علماء حق کے ذریعے امت کی رہنمائی فرمائی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وارث کا مطلب صرف علم کا وارث نہیں بلکہ انبیاء کے پیچھے کو آگے بھی بڑھانا ہے، یعنی توحید کی دعوت، سنت کی تبلیغ، اصلاح و معاشرہ، اصلاح